السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوا۔ کل شام ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد سے انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی تھی کہ ٹک ٹاکر ایک 17 سالہ ثنا یوسف اسے اس کے گھر میں گھس کر ایک شخص نے قتل کر دیا تھا فائرنگ سے، اور اس کی ماں جو ہے انہوں نے FIR بھی درج کرائی تھی جس کے تحت وہ شخص جو ہے ان کے لیے نامعلوم تھا۔ لیکن آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے اسلام آباد کی پولیس نے، اور جدید جو ٹیکنیکس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے فیصل آباد کی حدود سے جو ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم نے ثنا یوسف کا دوست بتایا ہے اپنے آپ کو، اور وہ CCTV فوٹیج جو سامنے آئی تھی اس سے یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ وہ کوئی بڑی ایج کا نہیں تھا، اور ثنا یوسف کی عمر بھی 17 سال ہے۔ انتہائی افسوسناک یہ کیس ہے، انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر جو کیپٹل ہے، جو محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا ہے، اس میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور گھر میں بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ اس کی والدہ کی مدعیت میں جو FIR درج ہوئی ہے اس میں یہی کہا گیا تھا کہ وہ اس شخص کو پہچانتی نہیں ہے، بلکہ اس نے وہ گھر میں انٹر ہوا، اس نے ہاتھ میں پسٹل پکڑی ہوئی تھی اور وہ ثنا یوسف پہ اس نے فائرنگ کر دی، جو کہ اس کے ایک سینے اور ایک سر پہ لگی گولی، اور پیمس ہاسپٹل لے جاتے ہوئے پیمس ہاسپٹل میں وہ دم توڑ گئی، اور پھر اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا، سارا کچھ ہوا، کیونکہ یہ اپر چترال سے اس فیملی کا تعلق تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسماعیلی فیملی تھی، اور ثنا یوسف کی آج جو تدفین کر دی جائے گی ان کے گاؤں میں، کیونکہ اسلام آباد میں وہ رہائش پذیر تھی لیکن آبائی گاؤں ان کا اپر چترال میں تھا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، مجرم پکڑا گیا ہے، مزید فالو اپس آتی رہیں گی کہ آخر اس نے کیوں مارا۔ ابھی تو فی الحال وہ ثنا یوسف کا دوست اپنے آپ کو بتا رہا ہے، تو یہ بھی سامنے آئے گی چیز کہ یہ تنازع کیا تھا، کیوں جھگڑا تھا، اگر وہ دوست تھا تو اس نے مارا کیوں تھا، یہ تمام تر چیزیں الگ ہیں۔ لیکن ثنا یوسف کی اگر بات کریں تو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی فرسٹ ایئر کی، اور انتہائی خوبصورت تھی، بالکل سفید رنگت جیسے اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور صرف 17 سال اس کی عمر تھی۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور سوشل میڈیا انفلوئنسر وہ بنی ہوئی تھی، 4 لاکھ سے زائد اس کے فالورز تھے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسے فالو کرتے تھے، اور وہ کرتی بھی کیا تھی کہ ویڈیوز ڈالتی تھی، اپنے کلچر کو پروموٹ کرتی تھی، اسلام آباد کے مختلف مقامات سے وہ ویڈیوز ڈالتی تھی، اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جو اس کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ ڈیلی کی وہ اپلوڈ کرتی تھی سوشل میڈیا سے۔ میں تو اتنی ٹک ٹاک دیکھتی نہیں ہوں، مجھے اتنا معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے بعد میں نے وہ اکاؤنٹ جو سرچ کیا اس میں مجھے کوئی ایسی چیز لگی نہیں۔ پہلے مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ شاید یہ غیرت کے نام پہ مار دی جائے گی، کیونکہ پشاور میں ایک واقعہ پہلے بھی ہوا ہے، کل ہی ایک چچا زاد بھائی نے اپنی جو کزن ہے، اپنی بہن ہے، اس کو مار دیا اس کے شوہر کے ساتھ ہی، صرف ٹک ٹاک کی ویڈیوز کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نیو یارک سے آئی ایک فیملی جو تھی جس نے کوئٹہ میں لا کر اپنی بیٹی اور کو مار دیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا ماموں بھی ملوث تھا، تو ریزن یہی تھی کہ یہ وہاں پر سوشل میڈیا یوز کرتی تھی، اور نیو یارک سے لا کر یہاں پر کوئٹہ میں اس کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا تھا۔ بعد میں کیس کھلا تو یہ چیز سامنے آئی تھی، اسی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا یہ غیرت کے نام پہ ہوگا، لیکن اب یہ چیز ڈیفرنٹ لگ رہی ہے کہ شاید یہ غیرت کے نام پہ نہیں، شاید یہ کوئی اور چکر ہے، لیکن فالو اپ آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن دوسری جانب کل سے میں جو دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ واویلا مچا ہوا ہے، ٹاپ ٹرینڈ ہے یہ کیس، کیونکہ 4 لاکھ سے زائد اس لڑکی کے فالوور تھے، اور ایک خوبصورت لڑکی، نوجوان لڑکی، اس کا اس طرح گھر میں گھس کر قتل ہو جانا اسلام آباد جیسے شہر میں، تو سوشل میڈیا پہ تو اس چیز نے وائرل ہونا ہی تھا، اور سوشل میڈیا پہ یہ کیس وائرل ہوا جس کی وجہ سے اسلام آباد پولیس پہ کافی سوالات اٹھائے گئے۔ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی، اس پہ پریشر پڑا، اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر پھر مجرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی یہ خبر آئی ہے سامنے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے اس واقعے سے متعلق جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کرے گی، تمام تر تفصیلات جو ہے پبلک کے سامنے خود رکھیں گے، عوام کے سامنے خود رکھیں گے۔ لیکن عوام کے اگر رد عمل دیکھیں تو ایک طرف عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے، قاتل کو پکڑنے کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن وہی دوسری جانب ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہمیں ہمیشہ ہی ایسے موقع پر جہالت کی بہترین مثال جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوا، بیچاری مر گئی، دنیا سے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی پیچھے برائی نہیں کرتے، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، لیکن یہاں پر انسانیت مر چکی ہے۔ ایک ایسا طبقہ جو کہ میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا، مردوں کا وہ یہاں پر پایا جاتا ہے، وہ ٹرولی یہاں ہے، اس کی میں آج بات کروں گی، جس میں کامنٹس دیکھے تو مجھے بالکل رونا آیا، مطلب سر پکڑ کر رہ گئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں ماں بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے گھروں میں مطلب ماں بیٹیوں کو تو چھوڑیں، آپ کے دل میں انسانیت بھی نہیں ہے۔ ایک شخص جیتا جاگتا وہ دنیا سے چلا گیا، بے رحمی سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے پیرنٹس پہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنی معصوم سی پھول سی بچی پہلے دن سے لے کر
17 سال کی عمر تک اسے پالا، اسے پیار دیا، اس کی اٹیچمنٹ کیا ہوگی. آپ ایک بلی پال لیں تو اس کے ساتھ آپ کی کیا فیلنگز ہو جاتی ہیں، کیا اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. تو آپ اس طرح کی اگر سوچ رکھتے ہیں تو پھر میں یہی کہوں گی کہ آپ میں انسانیت نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے، زبردست، اس طرح کے کامنٹس آپ کے میں ساتھ بھی چلا رہی ہوں. آپ دیکھیں کہ کیا ایسے کامنٹس جو ہے وہ اس طرح کے واقعے پہ بنتے ہیں. تو ان مردوں کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو بہت ہی مسئلہ ہے ان عورتوں سے تو آپ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، آپ ان کو بلاک کر دیں. لیکن آپ کو کوئی یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح کے کامنٹس کریں. تو میں جہاں اسلام آباد پولیس کو کہوں گی کہ اس مجرم کو پکڑا ہے وہیں پر ایسے لوگ کی بھی چھترول کریں جو اس طرح کے منہ پھاڑ کر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہو اس پر اپنی جہالت دکھانا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے ایسا کہ اس بچی کی ویڈیوز میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، تمام ٹک ٹاکرز کو مار دینا چاہیے، صفائی کر دینی چاہیے، کیا یہ بے حیائی ہے؟ بے حیائی تو یہ ہے کہ جب آپ کامنٹس کرتے ہیں آپ میں انسانیت نہیں ہوتی. سب سے پہلے آپ انسانیت کی بات کریں، اس کے بعد آپ بات کریں دوسری کہ آپ اس کے باپ لگتے ہیں، آپ اس کی ماں لگتے ہیں، آپ اس کے بھائی لگتے ہیں جو اس طرح کے کامنٹس کر رہے ہیں. جن لوگ کی بچی مری ہے وہ انصاف مانگ رہے ہیں اور آپ اس طرح کی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ والدین جو ہے وہ اس وقت کس کرب سے گزرے ہیں. ایک طرف ان کی بچی جو ہے وہ چلی گئی، دوسری طرف دنیا والوں کے آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں وہ ان کو جینے نہیں دیں گے. آپ لوگ کی گھٹیا باتیں جو ہیں وہ ان کو کس طرح ڈپریشن کا شکار کریں گی. تھوڑا سا یہ بھی سوچا کریں کہ جس گھر میں یہ سانحہ ہوا ہے، جس گھر میں یہ بچی گئی ہے جوان، یا جس گھر کا کوئی بچہ گیا ہے، اس کی جو پرسنل لائف ہے وہ بھی اس فیملی کی کوئی ہوتی ہے. اس کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں اور منہ پھاڑ کر کچھ بھی مت کہیں. اس وقت جو ہے ویسے بھی انسان سینسٹیو ہوا ہوتا ہے اور آپ کی چھوٹی سی بات جو ہے وہ اگلے کو کیسے ہٹ کرتی ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. شاید آپ میں تو فیلنگز ہی نہیں ہوتی، لیکن جو دوسرے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ پہ لان تان کرتے ہیں کہ یار کس طرح کی جاہل مخلوق ہے یہ، جس کو یہ تک احساس نہیں ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا. اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے اس کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور آپ پیچھے جو ہیں خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. کوئی دشمن بھی مر جائے نا تو اس پہ بھی افسوس کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے. اور آپ جیسے ایک گھٹیا انسان جو ہے وہ بیٹھ کر اس طرح کے کامنٹس کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیں یا سوشل میڈیا یوز کرنا چھوڑ دیں اگر آپ کو سوشل میڈیا سے مسئلہ ہے. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لڑکیوں کو جو ہے وہ بلاک کر دیں تاکہ آپ کو نظر ہی نہ آئے. 4 لاکھ سے زائد اس لڑکی کے اگر فالوورز ہیں تو میرا نہیں خیال کہ 4 لاکھ ساری لڑکیاں اسے فالو کرتی ہوں گی. اگر نکال کے دیکھیں ایوریج تو آپ لوگ کی زیادہ بن رہی ہوگی مردوں کی. اس کے باوجود آپ ان کو گالیاں دینے جا رہے ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹس پہ. میرے ساتھ ایک کولیگ بیٹھی ہوئی تھی جس کا تعلق اس طرح کے ایک علاقے سے ہے. وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مطلب میں ویڈیو ڈالتی ہوں یا اپنا کوئی کام ڈالتی ہوں تو میرے پہ کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو کس نے اجازت دی؟ آپ کیا سوسائٹی کے ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں یا اس معاشرے میں رہنے والی ہر لڑکی کے ٹھیکیدار ہیں کہ آپ اس طرح کے کامنٹ کریں گے؟ تو تھوڑی سی انسانیت لائیں. جب کسی جگہ پہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے وہاں پر اپنی جہالت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے روک لیا کریں اور اس طرح کی فیملی کے ایموشنز کا خیال رکھیں. معاشرے کو سدھارنے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جایا کریں اور اپنے تک رکھیں اپنے نظریات، نہ کہ دوسروں پر تھوپیں. اب پتہ نہیں یہ کیس ہے کیا، مزید فالو اپ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس لڑکے نے کیوں مارا. اپنا دوست بتا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی ہے یہ ایک انسان کی پرسنل لائف ہے. اس پہ میرا نہیں خیال کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں کسی کی پرسنل لائف پر تبصرے کرنے چاہیے. مزید اپڈیٹس کے لیے مجھے فالو کرتے رہیے. اس کیس سے متعلق مزید جو فالو اپ آئے گا اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.